رب العزت کو تحفے میں کیا پیش کیا جائے گا؟ جس طریقے سے ہم رشتہ داری میں جاتے ہیں، مہمانی میں جاتے ہیں، کچھ تحفہ اور ہدیہ لے کر جاتے ہیں گفٹ کے طور پر۔ آج ہدیہ کا نام لوگوں نے گفٹ دے دیا، تحفہ بھی بھول گیا، گفٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کہیں گفٹ لے کر جاتے ہیں مٹھائی کی شکل میں، کسی اور شکل میں، جانے کے وقت اللہ کے رسول کا فرمان ہے ہدیہ دینے اور لینے کا، اس لیے فرمایا کہ عمل صحیح ہے لیکن نام ہم نے بدل دیا، ہدیہ دینا اور لینا صحیح ہے، نام ہم نے بدل دیا، گفٹ رکھ دیا۔ تو فرمایا کہ اس کو لے کر اللہ کے رسول جو گئے ہیں تو انہوں نے سوچا کیا پیش کیا جائے؟ اللہ رب العزت تو تمام چیزوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، کیا پیش کریں گے؟ کوئی مٹھائی کھانے کی چیز ہے، اللہ تو کھانے کی ذات سے پاک ہے، نہ تو کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کا کوئی آل اولاد ہے کہ چلو بچوں کو دے دیں گے۔ لم یلد ولم یولد، قرآن کریم نے سب کہا ہے، کس کو بیان کیا جائے صاحب؟ تو مٹھائی کے طور پر اللہ کے رسول نے چاہتے ہی جو پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تحفہ پیش کیا، یہ ہدیہ پیش کیا اللہ کے رسول نے کہ اللہ تمام طرح کی جانی، مالی اور بدنی عبادتیں جتنی بھی ہو سکتی ہے للہ، سب آپ کے لیے، یہ تحفہ پیش کر دیا۔ لیکن اس تحفہ میں ایک دستور ہے جو ہمارا عمل اس پر نہیں ہے۔ تحفے میں ایک دستور ہے کہ اگر تحفہ دینے والا، ہدیہ دینے والا دے رہا ہے، کہا دوں ہدیہ دیا کرو، لیا کرو، تو کہا کہ دو تو اس کے عوض میں کچھ نہ کچھ حصہ ان کو بھی دے دیا جائے۔ لیکن ہم لینے کے لیے جانتے ہیں، جیب میں ڈالے صاحب، جیب سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، انہیں کا روپیہ پھر بھی نکالنا بہت مشکل ہے، 10 مرتبہ دیکھتے ہیں تب 5 روپئے نکلتا ہے نا۔ تو اللہ کے رسول کا یہ فرمان، ہدیہ دینا اور لینا دونوں سنت ہے۔ تو اب آئیے، اللہ کے رسول نے اللہ کے بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا ہے، التحیات ہم پڑھتے ہیں نا، نماز کے اندر اس کو نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ پوچھئے مفتیان کرام موجود ہے، فتویٰ فوراً لکھیں گے، اگر ہم کہہ دیں گے اس کے پڑھے بغیر نماز ہوگی، فوراً لکھیں گے، یہ غلط مسئلہ ہے، اس لیے اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس تحیات کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ تحفہ جو پیش کیا، تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک تحفہ پیش کیا تو اللہ رب العزت، میں نے اس کا ترجمہ بتا دیا کہ تمام طرح کی جان سے جتنی عبادتیں ہو سکتی ہے، مال صدقات کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے اور امداد کے ذریعے سے جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں اللہ، وہ بھی آپ کے لیے بدن کے ذریعے سے، روزہ رکھ کر بھوک کو برداشت کرنا پڑتا ہے، شدت کی تپش ہے اس کے باوجود پیاس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ صاحب ان تمام طرح کی عبادتیں جو ہے اللہ آپ کے لیے، للہ، یہ خاص ہے آپ ہی کے لیے اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے پلٹ کر اس کے جواب میں دیا، آگے جو پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ رب العزت کے کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا، اے نبی اگر تم نے ہدیہ پیش کیا ہے تو لو، میری طرف سے ایک گفٹ ہے، میری طرف سے ایک تحفہ ہے۔ السلام علیکہ، اے نبی آپ کے اوپر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایھا النبی نہیں پڑھا تو لوگوں نے سوچا کہ بھول گیا مجھے، اب اس کا ترجمہ ہو گیا، اے نبی کس کا ترجمہ تھا؟ ایھا النبی کا تھا، السلام علیکہ کہ اے نبی آپ کے اوپر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہو، وبرکاتہ آپ کے اوپر اللہ کی برکتیں ہو، خوش ہو جانا چاہیے۔ پرائم منسٹر اگر ہم کو کہہ دے گا تو ہم خوشی لے کر آئے، کسی کو بتلانا بھی گوارا نہیں کریں گے کیا انعام دیا، کہیں گے معلوم ہے پرائم منسٹر سے وہی بات ہوئی ہے، ارے میرے ساتھ ان کا فوٹو ہے، اس طریقے سے لوگ بیان کرتے ہیں فوٹو ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے ہیں اور یہ تحفہ ملا ہے تو ملنے کے بعد خاموش نہیں رہے، آج کے وہ عہدے داروں کی طرح خاموش نہیں رہے کہ لے کے چل دیے صاحب، چلیے مجھے کرسی دلانے والوں کی چاہے ان کی عزت نیلام ہو جائے لیکن مجھے تحفہ ملا ہے۔ جو آج عزت نیلام کیا ہے اس ہندوستان کے وزیر اعظم نے بھی، فرانس کے اندر جو محمد رسول اللہ کے جو کارٹون شائع کیے گئے ان کو بنایا گیا، ان کی بھی تائید ان کو حاصل ہو رہی ہے۔ ان ملعون کو معلوم نہیں کہ اتنی خصوصیات کے حامد انسان ہو کہ اس وقت ابو جہل جیسا دشمن اسلام تھا، اس کے باوجود بھی
وہ کٹر پنی پر تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو جھوٹا نہیں کہا اور کوئی چیز نہیں کہا۔ کوئی پوچھتے تو سچ بتلاتا تھا کہ وہ امانت دار ہے، دیانت دار ہے، صادق ہے، سچے ہیں، جب بھی بات بولتے ہیں صاحب بالکل ان کی زبان سے بھول جاتے ہیں۔ لیکن آج ان فرانس کی عہدے پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے بھی ان بنانے والوں کی تائید کی اور انہوں نے ایک اعلان کر دیا کہ جتنی سرکاری عمارتیں ہیں سب پر آویزہ کرو، اس تصویر آویزہ نہیں لٹکاؤ، چشمہ کرو، لٹکاؤ۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس مقام پر بھی اللہ کے رسول نے ہم جیسے امتی کو یاد کیا ہے، اور کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے اپنی زبان میں حرکت دی اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہاں تک کلمات ہے اللہ کے رسول کے۔ کیا معلوم ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ علماء کرام جان رہے ہیں، باقی لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں، آپ بتائیے۔ سنیے، اللہ کے رسول نے کہا اللہ یہ آپ کی رحمتیں، آپ کی برکتیں، آپ کی سلامتی جو ہے صرف میرے ہی اوپر محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ انہوں نے التجا کر دی، درخواست کر دیا السلام علینا، اے اللہ سلامتی ہو ہمارے اوپر، نہ یہ جمع کا صیغہ ہے، سلامتی ہمارے اوپر۔ کن لوگوں کو شمار کیا کہا؟ السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین کہا، اور اللہ کے نیک لوگوں کے اوپر بھی یہ سلامتی ہو۔ اے اللہ، اللہ آپ کے جو نیک اور مخلص بندے ہیں، سچے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ سلامتی ہو، یہ رحمتیں ہو، یہ برکتیں ہو۔ اللہ کے رسول نے اس مقام پر جانے کے بعد بھی ہم جیسے اپنے امتی کو یاد کیا ہے، لیکن ہم جیسے امتی جگہ جگہ پر بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے طریقے کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے۔ اگر ہمارا نوجوان زندگی گزارتا ہے تو رفتار بھی اس طرح ہونا چاہیے، گفتار بھی اس طرح ہونا چاہیے، کردار بھی اس طرح ہونا چاہیے، لیکن کردار کے میدان میں آئیے تو لباس بھی اللہ کے رسول جیسا نہیں ہے، اتنی دنیا میں کام کرنے والوں کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح، سب کا، علماء کرام کے گھروں کا، سب کا، آپ کہیں گے مولویوں کے گھر کا تو پتہ ہی نہیں، آپ صرف بیان، سب کا ہے، ماحول ایسا آپ نے بنایا ہے۔ اگر کوئی مولوی عمل کرنا چاہتا ہے اس بات کو پورا کر کے میں آپ کو بتا دوں، ان کے بعد حضرت جبرائیل کو لے کر گئے تھے عرش معلیٰ پر گئے، حضرت جبرائیل تھے نا دور ہی رک گئے تھے، کتنے پردوں کے پیچھے رکے ہوئے تھے، ان کی تفصیل پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کتنے پیچھے رک گئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا اگر اس سے آگے ایک قدم بھی آگے بڑھایا میرا پر جل جائے گا، وہیں رک گئے۔ وہاں ان کی آواز آئی کہ اللہ سے ہم کلامی ہو رہی، بات ہو رہی ہے، اور دونوں کے اندر تحفے اور ہدیے پیش ہو گئے، تو انہوں نے کہا ان سے بھی رہا نہیں گیا، انہوں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ کلام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، ان کی کیا معنی ہے سنیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت جبرائیل نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جن کے سامنے ماتھا زمین پر ٹیکا جائے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس سے مرادہ مانگی جائے، معبود کے لائق جس کو معبود بنایا جائے، جن کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور آگے کہا واشہد ان محمدا، اور کہا میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محمدن عبدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو بندہ ہی نہیں مان رہے، انسان ہی نہیں مان رہے، کہہ بشر ایسا، قرآن کریم نے کہا اس کے باوجود بھی نہیں مان رہے، اندھے طرح پڑھتے، آنکھ بند کر لیتے۔ قرآن کریم نے کہا، ابھی بہت سے جو ہے تقریر کرنے والے صاحب کہہ رہے تھے بشیرا و نذیرا، ارے بشیرا و نذیرا کو سنیے، بشر کے معنی کیا ہے؟ بہت سی جگہ کہا، لیکن قرآن کریم میں کہا اس کے باوجود پڑھتے وقت آنکھ بند کر لیتے، دل کے آنکھ بند کر لیتے، تو اس کے دل کے اندر وہ سچائی نہیں پہنچتی ہے۔ تو وہاں بھی حضرت جبرائیل نے کہا محمدن عبدہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اللہ کے رسول ہے۔ اس بات کی گواہی مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی ہے، اس کے باوجود بھی اس انسان کی دماغ میں شک و شبہ کہاں سے آ گیا نہ معلوم۔ ایسے شک و شبہ والے انسانوں کو اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ
صحیح سمجھ نہ. آئیے میں بتاؤں ایک بار کہ لوگ کہیں گے مولوی بیان کر کے گیا, مولوی کے گھر کو دیکھتے ہیں, بچپن سے جانتے ہیں, اس لیے کہ میرا گھر یاد نہیں ہے. یہ لوگ کہیں گے کہ مولوی کو بچپن سے جانتے ہیں, بچپن ہی کی پیدائش سے پہلے جانتے ہیں, اپنے گھر کے حالات میں نہیں دیکھتے, اس ماحول کا اثر ہے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے, ان کا فون آتا ہے اور کہتا ہے عالم ہے کہ جب میں شادی کرنا چاہا تو میں نے کہا کہ ولیمہ کریں گے, ولیمہ کریں گے, اس لیے کہ ہم لوگ کی دعوت کھلاتے ہیں, مرغا ہو بکرا ہو اور کچھ ہو, خرچ ان کو وہی جاتا ہے. اولین شاطن حدیث کا الفاظ ہے, اور کرام مفتیان کرام موجود ہے, پوچھیے کہ ولیمہ اولین, اب میں کہا گا ولیمہ کیجئے, حکم ہے, حکم دے اللہ کے رسول. اولین شاطن, اگرچہ ایک ہی بکری, زیادہ گنجائش نہیں ہے لمبا چوڑا کرنے, ایک بکری کو جمع کیجئے کھلا دیجیے, یہ ولیمہ. لیکن ولیمہ کہتے کس کو ہے؟ فرمایا شادی کے بعد جو دعوت ہے, اس میں علماء کا اختلاف ہے, شب جوار کے بعد ہو, رخصتی کے بعد ہو, نکاح کے بعد ہو, تمام کو چھوڑیے, لیکن شادی کے بعد جو دعوت ہو اس کو ولیمہ کہتے ہیں. لیکن کوئی مولوی آ کر اس پر عمل کرنا چاہتا ہے, معاشرے میں لوگ کہتے ہیں اے مولوی سنو, یہ بہو بھوج نہیں کھائیں, کہتا بہو بھوج. یہ لفظ بہو بھوج سن کر اس علماء کے دماغ میں جو امنگے تھا وہ سب دب جاتا ہے اس لفظ بہو بھوج کو سن کر, اور وہ شرما شرمی میں کہتا ہے چلو صاحب جیسے کر لو, اس لیے وہ بھی عمل سے رک جاتا ہے. اس لیے اگر پورا معاشرہ یہ تیار ہو جائے, ہمارا بچپن سے لے کر 55 تک کے تمام لوگ تیار ہو جائے, ہماری ماں اور بہنیں بھی اس میدان میں آ جائے کہ عمل کریں گے تو اسی طرح کریں گے جس طریقے سے اللہ کے رسول نے کیا ہے یا کرنے کے لیے کہا ہے, تو یقیناً ہمارا پورا معاشرہ بدلے گا, مولوی بھی بدلے گا, عالم بھی بدلے گا, عوام بھی بدلے گا. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا